بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد پانچویں وجہ بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال یا میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ دیکھا، من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ تعالی کا۔ یہ بھی من شرطیہ آ گیا نا، اور جواب اس کا نہیں دیا۔ یا تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب آگے آیا ہے کہ اوپر والا من جو تھا، من کان عدوا لجبریل اور من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے، وہاں بھی جواب نہیں تھا، یہاں بھی جواب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں کا تعلق آخری جملے سے بن جاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو پھر یوں تفسیر ہو جائے گی کہ من کان عدوًّا لجبریل ومن کان عدوًّا للہ فإن اللہ عدو للکافرین۔ سمجھے؟ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے اور جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے سارے کافروں کا دشمن۔ وہ کہتے ہیں دو جگہ جواب نہیں دیا، لیکن یہ فإن اللہ جو ہے یہ ان دو من کا جواب آ گیا ہے، شرطیہ تھی اور جواب ان کا نہیں تھا۔ شرط کے بعد جواب بھی ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی، تو اب اس کے بعد کیا؟ جو کوئی بھی اس کمرے میں ہے، اس کے بعد کچھ ہونا چاہیے نا کہ کیا؟ جو کوئی اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے بعد جواب ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا پھر اس کا۔ تو کہتے ہیں دو جگہ پر جواب نہیں ہوا، تو یہ جو ہے نا فإن اللہ، یہ حقیقت میں دونوں جگہوں کا جواب ہو گیا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان سارے کافروں کا دشمن۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، آپ دیکھیے اس آیت میں 4 مرتبہ واو کا لفظ آیا ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ تعالی کا دشمن ہے، وملائکتہ یا اس کے فرشتوں کا، ورسلہ یا اس کے رسولوں کا، وجبریل یا جبریل امین کا، ومیکال یا میکائیل کا۔ تو واو جو ہے وہ 4 مرتبہ آ گیا نا۔ اس واو کا ترجمہ عام طور پہ مفسرین یا سے کرتے ہیں، اور سے نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اور سے کریں تو اس پہ شبہ یہ پڑتا ہے کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا نہیں ہے، تو پھر اللہ ایسے کافر کا دشمن بھی نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ تعالی کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، کوئی بھی 2-3 اس میں سے نکال دیں، رسولوں کا نہیں، جبریل اور میکائیل کا صرف، تو پھر بھی بات پوری نہیں بنتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں جو واو ہے 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ یا کے معنی میں لینا مناسب ہے کہ ان سب میں سے اللہ تعالیٰ 1، فرشتے 2، رسول 3، جبریل 4، میکائیل 5 علیہ الصلوۃ والسلام، ان پانچوں میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے نا، تو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ دیکھا آپ نے؟ اور کی بجائے وہ کہتے ہیں یا اس کا ترجمہ کیا جائے، یہ ہے نزاکت، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری۔ اسی لیے اساتذہ اتنی باریکی سے پڑھاتے تھے ایک ایک لفظ کا کہ یا اللہ کا دشمن ہے، یا وہ فرشتوں کا، یا رسولوں کا، یا جبریل کا، یا میکائیل کا، کسی کا بھی دشمن ہے، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ ممکن ہے 5 چیزیں جو گنی ہیں ان میں سے کوئی 2 کا دوست ہو، 3 کا دشمن ہو، 3 کا دوست ہو، 2 کا دشمن ہو۔ اللہ نے فرمایا کسی ایک سے بھی دشمنی ہے تو اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن۔ کتنی دقت نظر سے اور کتنا کچھ سوچ سوچ کے ان لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے اور یہ تفسیریں لکھی۔ ایک اور بات یہ ہے
کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالی نے جبریل اور میکائیل کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا، جب پہلے آ گیا کہ وہ ملائکت ہی. ہاں بلکہ ایک بات اور اس سے پہلے عرض کریں. ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ من کانا عدوا لجبریل اور من کانا عدوا للہ فإن اللہ عدو للکافرین، یہ بھی بتایا تھا نا. ٹھیک ہے جی. اس کا ایک اور جواب بھی دیتے ہیں مفسرین. وہ کہتے ہیں جو دوسرا آیا ہے نا آیت نمبر 98 میں، من کانا عدوا للہ، جو کوئی بھی اللہ تعالی کا دشمن بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہیں پر آ جائے گا، من کانا عدوا للہ فہو کافر، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے وہ خود کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ دشمنی اور عداوت، اس کے بعد ایمان کیا اور باقی چیزیں کیا. یہ بھی ایک جواب دیا ہے. بہرحال اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب یہ بات آ گئی کہ وہ ملائکت ہی، اور جو کوئی اس کے فرشتوں کا دشمن ہے یا فرشتوں کا، تو یہ خاص طور پہ جبریل اور میکائیل کو لائے کیوں؟ جبریل اور میکائیل کو ایک تو جواب دیتے ہیں اس لیے لائے کہ یہودیوں کا اعتراض اسی پہ تھا کہ جبریل کیوں لے کے آئے ہیں، میکائیل لے آتے. تو اللہ تعالی نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا، دونوں کو الگ نہیں کیا کہ میکائیل فرشتہ ہو یا جبریل ہیں تو ہمارے ہی، بھیجتے تو ہم ہی ہیں انہیں. جبریل امین کے ساتھ تعلق تشریع کا ہے، شریعت کا ہے، وحی کا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کا، ہدایت کا. اور میکائیل کا تعلق اللہ تعالی کی کائنات کے ان امور سے ہیں جو تکوینیات سے تعلق رکھتی ہیں، بارشوں کا ہونا، بادلوں کا چلنا، روزی کی تقسیم ہونی، وہ جو تکوینی امور ہیں جس میں کافر مسلمان ساری دنیا شریک ہے، اس کا تعلق میکائیل سے. اس لیے یہ جو گمراہ مسلمان شرک کی چیزیں لکھتے ہیں، تعویذ کرتے ہیں، یا اس قسم کی حرکتیں بہت سے گمراہ کرتے ہیں، وہ میکائیل کا نام ضرور لکھتے ہیں، وہ اس فرشتے سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے تکوینیات کا، رزق کا، زندگی موت کا، رشتوں کا، اور روزی کا، اور نکاح کا، ان سب چیزوں کا اختیار اس فرشتے کو دے دیا ہے، میکائیل کو. تو اس لیے ایسے تعویذ جو ہے نا، کہیں آپ پڑھنے میں دیکھیں گے تو اس کے ایک کونے پہ یا میکائیل بھی لکھا ہوا ملے گا، الیاذ باللہ. یہ شرک، کیونکہ جادو ہوتا ہی ایسے کلمات سے. تو اعتراض یہ ہوا، اس کا جواب یہ ہوا کہ یہودی مانتے تھے میکائیل کو، اچھے الفاظ سے تذکرہ کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا جبرائیل ہو یا میکائیل ہیں تو دونوں ہمارے فرشتے، جو کوئی بھی کسی کا دشمن ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی، وہ اللہ کا دشمن ہے. اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ملائکت ہی کے باوجود جبریل اور میکائیل کا تذکرہ الگ سے کرنا، یہ دلیل ہے ان کے خاص ہونے کی، کہ اللہ تعالی کو ان سے ایک خاص تعلق ہے، کہ ایک کو اللہ نے شریعت پہ لگا رکھا ہے کہ شرعی امور پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی اور دیگر امور، اور ایک کو اللہ نے تکوینیات پر لگا رکھا ہے. تو چونکہ دونوں کا تعلق ہے اس لیے دونوں کو الگ الگ کیا. یہ پہلے ملائکہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جبریل اور میکائیل کا، ان کی خصوصیت کی وجہ سے. اور اس کی ایک مثال آپ کو اس کو تشریح کو سمجھنا ہو تو سورہ رحمان میں ملے گی. 27ویں پارے میں سورہ رحمان آپ دیکھیے، وہاں پر یہ ہے. سورہ رحمان اور 27واں پارہ، اور 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں آیت نمبر آپ دیکھیے 68.
68 نمبر آیت میں پیچھے سے ذکر چل رہا ہے جنت کا. 68 ملی؟ اچھا، پیچھے سے چل رہا ہے ذکر جنت کا کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. اس آیت میں فرماتے ہیں کہ فیہما، ان دونوں جنتوں میں فاکہۃن، فاکہہ پھل ہوں گے، بس کافی تھا. اور اس کے بعد فرمایا وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے. تو جب یہ پہلے آ گیا کہ پھل ہوں گے تو پھلوں میں کھجوریں بھی شامل ہیں، انار بھی شامل ہے. اس کے باوجود ان دو کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے خصوصیت کی وجہ سے. یہ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں وہاں کیا خصوصیت ہوگی، تو جا کے پتا چلے گا. لیکن ارشاد فرمایا کہ نخل اور رمان خاص طور پر لے آئے ہیں، تو ان میں کوئی خاص چیز جنت میں ایسی ہوگی جو باقی پھلوں سے انہیں ممتاز کر دے گی. اسی طرح یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ بات ہو رہی ہے ملائکہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل اور میکائیل دو فرشتوں کو خاص طور پہ ذکر کر دیا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امور وابستہ کر دیے تشریح کے اور تکوین کے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن. سمجھ آئی بات؟